الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان نعمتوں کے مستحق بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین ہے، اس نے بے شمار نعمتوں کو ہمارے ساتھ وابستہ کیا ہے، ہم کو عطا کیا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں تمہارے ساتھ اتنی ہیں، اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ اس کو ہم نہ گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بندوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا احساس ہم کو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر ہم نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دن بدن بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ، اگر کسی مومن مسلمان بندے کے 2 دن اگر برابر رہے تو وہ نقصان میں ہے۔ اس کے 2 دن اگر برابر رہے تو وہ نقصان میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر دن مومن بندوں کے نامہ اعمال میں اضافہ، نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے نامہ اعمال میں ایک دن میں 1000 نیکیاں لکھی گئی ہے وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، دوسرے دن بھی اگر وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، نیک کرتوتوں کی وجہ سے 1000 نیکیاں ہی اپنے نامہ اعمال میں بڑھایا ہے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی گھاٹے میں ہے، نقصان کر رہا ہے اپنا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ ہر دن نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، نیک اعمال میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ دیکھیے ہم دنیا کی طرف دیکھیے، اگر ہم آج 500 روپیہ کما رہے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ کل 1000 روپیہ کمائیں، پھر اس میں ہم نیچے نہیں آتے ہیں اور نیچے آنے کو ہم پسند بھی نہیں کرتے ہیں
اور کم کمانے کو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ جو پانی چیز ہے جو ختم ہونے والی ہے اور ہمارے کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا، ہم وہ پیسہ لے کر قبر میں چلے جائیں، ہم ان فانی چیزوں کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کمانے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے رات و دن یہ کر رہے ہیں، تو باقی رہنے والی جو دائمی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جو لامحدود زندگی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی ہے نہیں، وہ کبھی بھی ختم ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ صرف کچھ دنوں کی زندگی ہے، معلوم نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے گا، معلوم نہیں، لیکن جس زندگی کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے کہ وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور دائمی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، تو ہم کو اس حساب سے تیاری کرنا چاہیے، وہاں پر ہم کو جتنا آرام کرنا ہے اس حساب سے ہم دنیا میں تیاری کرنا چاہیے اور اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر دن ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، ہمارے 2 دن برابر نہیں ہونا چاہیے، نیک اعمال میں ہر دن بدن اضافہ ہوتا رہے، اس کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ اور آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث مبارکہ کی چند آیات پیش کی ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان آیاتوں اور احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ علم والے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی اہمیت اور فضیلت دی ہے کہ انسانوں کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جس کام اور جس چیز کا حکم دیا ہوا ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اتنی پاکیزہ اور نورانی جو مخلوق ہے فرشتوں کی، آج انسان کا مقام و مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ صرف بڑھوتری علم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس دنیا میں، اس دھرتی اور اس کرۂ ارض کے اوپر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلا نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے اوپر حضرت آدم کی جو فضیلت دی ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ جو کروایا ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم سکھایا ہے، اور یہ جو خلافت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوئی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جو خلافت کا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سونپا ہے، یہ صرف سونپنے کی واحد وجہ مال و عہدہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے نام و نمود نہیں ہے، اور اسی طرح سے طاقت نہیں ہے کہ ان کو طاقت ہے ان کو عہدہ سونپ دیا جائے، اور نام اچھا ہے عہدہ سونپ دیا جائے، اور ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس لیے ان کو نیابت اور خلیفہ بنا دیا جائے،
اللہ تبارک و تعالی جو زمین میں سب سے پہلا جو خلیفہ حضرت آدم کو بنایا ہے وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے. اور اللہ تعالی جب قرآن مجید کو اتارنے کا فیصلہ کیا، قرآن مجید میں 30 پارے مکمل ہیں اور اسی طرح سے 114 سورتیں مکمل ہیں اور 6660 آیتیں قرآن کریم میں 30 پاروں کے اندر اور 114 سورتوں کے اندر محفوظ ہیں. ان تمام قرآن مجید میں، تمام کلام مجید میں جب اللہ تعالیٰ اتارنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی آیت جو اتاری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے. سب سے پہلی آیت. کیا اللہ تعالیٰ کو 30 پاروں میں دوسری آیتیں نہیں ملی؟ کیا 114 سورتوں میں دوسری سورتیں نہیں ملی؟ اور 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ جس پارے میں یہ سورت پارے ہم تیسرے پارے میں جو اتارا ہے، کیا پہلے پاروں میں اس کا ضرورت نہیں ہوئی؟ اس لیے ان تمام چیزوں سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور علم ہی کی وجہ سے قوم ترقی کرتی ہے اور علم ہی کی وجہ سے انسان اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو باقی رکھ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ دنیا میں آیا 50 سال 60 سال رہ کر چلا گیا تو میرے بھائیوں وہ آدمی مر گیا. اور اگر کسی کے پاس علم ہے تو میرے بھائیوں وہ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. اگر کسی کے پاس علم ہے، دنیا کا علم ہے تو دنیا میں کامیاب، اور اگر آخرت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے تو میرے بھائیوں وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. اور کل قیامت کے دن دوسرے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، جن کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم میں جانا ہے، اور حافظ قرآن جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ان کے طاقت دیں گے کہ وہ اس فیصلے کو بدل کر اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں، جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی لکھ دیا ہے، اس کو جنت میں لے کر جانے والا بنے گا. میرے بھائیوں قرآن کریم کا علم اتنا زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے کے اوپر اگر نظر دوڑائے تو میرے بھائیوں افسوس ہو رہا ہے. ہماری عمریں ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عمریں کیا ہے اور ہم کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے مقدس کتاب کس مذہب والوں کو ملی ہے اور ہمارا نام کس مذہب والوں میں شمار ہوتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں جو تمام انبیاء کا سردار ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے انبیاء کرام ترس رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کرتے تھے کہ ہم کو آخری نبی کا امتی بنا. ہم کو نبی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو آخری نبی کا امتی بنا. تو میرے بھائیوں یہ امت آخری میں آئی ہے صحیح، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اور اس امت کا عہدہ اور مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس امت کو انبیاء کرام کا کام سونپ دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تھا، یہ اس امت کو دیا گیا ہے. اور سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی یہی امت جائے گی. اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس امت کے صفے لگیں گے میدان محشر میں تو وہ آخری نبی کے امتی کے صفے لگیں گے سب سے زیادہ. تو یہ تمام فضیلتیں اور یہ تمام اہمیت اور اسی طرح سے یہ تمام تعریفیں کیوں اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سنا کر گئے ہیں. کیوں سنا کر گئے ہیں؟ اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم اس کے لائق ہی نہیں ہیں. دیکھیے ہماری عمریں کتنی زیادہ ہو گئی ہے. ہم اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہیے کیا ہم کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے؟
کیا قرآن پڑھنا آ رہا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ تیری عمر کیا ہے اور تجھے سب سے فضیلت والی جو کتاب ہے قرآن مجید وہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ اپنے اوپر ملامت کرنے کی ضرورت ہے اور افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیے ہیں، بالکل چھوڑ دیے ہیں۔ کیا چھوڑنے والی کتاب ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار اور ذلیل ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کہ صحابہ اکرام اور تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ قرآن کریم کو تھامے ہوئے تھے، اور زمانے میں وہ معزز تھے، عزت والے تھے، تاج و تخت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت موجودہ حکومت میں دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں جائے خار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ بدل گیا ہے؟ صحابہ کرام کا اللہ کوئی اور تھا، تابعین کا اللہ کوئی اور تھا، اور ہمارا اللہ کوئی اور ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بدل گیا ہے؟ کیا قرآن مجید بدل گیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید اتارا گیا ہے وہی قرآن مجید آج بھی ہے۔ اور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین کیا وہ ہم سے الگ تھے؟ ہم جیسے انسان ہیں اور ہمارے اندر جیسے نفسانی خیالات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، کیا صحابہ کے اندر نہیں تھے؟ اور ہم جو بیوی بچوں میں جو گھرے ہوئے گھر کے حالات ہیں، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں وہ حالات نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام تابعین کے زمانے میں وہ حالات نہیں تھے؟ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف واحد وجہ ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے اور ہماری کاہلی ہے، اور ہم اپنے آخرت کی طرف بالکل بے توجہی برت رہے ہیں۔ ڈوب کر مرنے کی بات ہے کہ ہماری عمر کیا ہو رہی ہے، اور ہم تو قرآن کریم ہم انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تیلگو میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا قرآن کریم انگلش میں اتارا ہے؟ کیا قرآن کریم تیلگو میں اتارا ہے؟ میرے بھائیوں، انا انزلناہ قرآنا عربیا، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے، اہل قریش کی زبان میں اتارا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب کے لب و لہجے میں تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، عرب کے لب و لہجے میں، عربی انداز میں تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک سورت پڑھنے کے لیے شروع کرتا ہے، جیسے ہم اٹھا لیتے ہیں پہلی سورت جو قرآن کریم کے سب سے بڑی اور تقریباً 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، ہم اسی آیت کو اسی سورت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارشیں برستی ہے اس بندے کے اوپر اور اس گھر کے اندر۔ اور یہ بندہ ایسا ہے اور وہ مکمل سورت ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی توجہات اس بندے کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر میں مسلسل پڑتی رہتی ہے، اور وہ جب تک وہ سورت ختم نہ ہو جائے۔ اور ایک بندہ ہے ایک سورت شروع کرتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہی شروع کرتا ہے تو وہ ختم ہونے تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، جبکہ وہ بھی قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور یہ بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں صرف اور صرف فرق یہی ہے کہ وہ عرب کے لب و لہجے میں اور قواعد کی درستگی کے ساتھ اور عربی میں وہ قرآن کریم اور قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور ہم اپنے انداز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ٹھہرنا ہے معلوم نہیں ہے، کس حروف کو کتنا کھینچنا ہے معلوم نہیں ہے، اور کیا حروف کہاں سے ادا ہو رہا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کیا اکابرین کتابوں نہیں لکھے ہیں؟ کیا مخارج کو نہیں بتلائے ہیں کہ الف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، با کہاں سے ادا ہوگا،
हफ्ता कहां से अदा होगा? तो मेरे भाइयों, ये बहाने नहीं चलेंगे। इसलिए तमाम हजरात से अदबन गुजारिश है कि वो इसी उम्र में, आपकी उम्र खत्म नहीं हुई है, अभी सांसें चल रहे हैं, अल्लाह ताला मगफिरत के लिए बहाने ढूंढता है। अगर किसी बंदे की मौत आज असर में लिखी हुई है और वो बंदा अभी से पक्की और सच्ची नियत कर रहा है कि इंशाअल्लाह आज के बाद से मैं कुरान मजीद सीखने के लिए जाऊंगा और जाकर इंशाअल्लाह कुरान मजीद सीखूंगा और हाफिज कुरान बनूंगा, अगर ये बंदा अभी से नियत करता है और असर में अगर उसका इंतकाल हो गया, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की रहमत से बईद नहीं है कि वो कल क़यामत के दिन हाफिजों के साथ उसका हशर होगा और आलिमों के साथ उसका हशर होगा। इसलिए नियत कीजिए, सारे सारे आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरे भाइयों, ये बुढ़ापा और ये उम्र का 20 साल हो जाना, 25 साल हो जाना, 50 साल हो जाना, ये कुरान करीम के सीखने के लिए माने नहीं है। कुरान करीम अहादीस में आता है, जबकि हदीस ज़ईफ है, लेकिन दूसरे हदीसों से इसका जो माना और मतलब है वो सही हो जाता है। अल्फाज आते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि तुम इल्म को हासिल करो और इल्म को तलब करो माँ की गोद से लेकर कब्र के लहद तक, कब्र को जाने तक इल्म हासिल करना चाहिए। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अपनी उम्रों को ना देखिए और शर्म और हया को खत्म कर दीजिए। कल क़यामत के दिन होलनाक मंजर होगा और वहां पर मेरे भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या कुछ नहीं किए हैं। तारीफ का सफर आप पढ़ लीजिए, आपके आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को आप किताबों में पढ़ लीजिए कि आप हैरान और शुशदर होकर रह जाएंगे। क्या वो नबी हमारे लिए इतनी तकलीफें और मशक्कतें उठा रहा था, आज हम उसकी सुन्नतों को तार तार कर रहे हैं, अपने चेहरे से दाढ़ी को हटाकर नालियों में बहाया जा रहा है। मेरे भाइयों, क्या हम उस नबी के उम्मती नहीं है? क्या खूबसूरती दाढ़ी निकालने के ऊपर है? मेरा सवाल है, क्या खूबसूरती दाढ़ी निकालने के ऊपर है? मेरे भाइयों, जिसके चेहरे के अंदर, जिसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी रहेगी, वो दुनिया की औरतें, क्या जन्नत की हुरें भी इससे प्यार और मोहब्बत करती है। असल मालूम नहीं है, अबू जहल के चेहरे के ऊपर भी दाढ़ी थी, असल में वो मर्द हुआ करते थे। और जो बड़े बड़े कुफ्फार गुजरे, फिरऔन के चेहरे के ऊपर भी दाढ़ी है, जबकि वो अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया करता था कि मैं सबसे बड़ा परवरदिगार हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लंबा वाकया है कि हजरत